اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گدھا نما مردہ۔ حضرت سیدنا عوام بن عاشر علیہ رحمۃ اللہ جو تابی رنگ بگڑے، انہوں نے 148 میں وفات پائی۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا۔ بعد اثر ایک قبر شق ہوئی یعنی پھٹی اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا یعنی چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بڑی بی بوڑھیا سود کاٹ رہی تھی۔ ایک خاتون نے اس سے کہا، بڑی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا، یہ قبر والے کی ماں ہے۔ وہ شنابی تھا۔ جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ اے بیٹے، اللہ عز سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ یہ جواب دیتا تو گدھے کی طرح دھجیاں ڈیچو ڈیچو کرتی ہے۔ اس شخص کا اثر کے بعد انتقال ہوا۔ جب سے فوت ہوا ہے، ہر روز بعد اثر اس کی اور شک ہوتی ہے اور یوں 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ والدین کے نافرمان کی کوئی عبادت مقبول نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ الجل کی جناب میں ہم تو توبہ کرتے اور اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے، عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب حق ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں بھی اس کا منظر دکھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اپنے باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار قہار کی نافرمانی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو اس کی جنت میں اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کر لے گا، اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جتنے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ ماں باپ معاذ اللہ عز و جل کافر بھی ہوں تب بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ کی مطبوع 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 2 صفحہ 452 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ قوی عالم دلی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، اگر کسی مسلمان کا باپ یا ماں کافر ہے اور کہے کہ تو مجھے بت خانے پہنچا دے تو نہ لے جائے، اور اگر وہاں سے آنا چاہتے ہیں تو لا سکتا ہے۔ ماں باپ کو گالیاں دلوانے والے، جو لوگ دوسروں کو ماں کی گالی نکالنے کی عادی ہوتے ہیں، وہ بہت برے بندے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ کی مطبوع 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 195 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظم علیہ رحمۃ اللہ قوی نقل کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے۔ یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ پاک نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظم علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کے سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں کر گالی دے گا، یعنی کوئی ماں باپ کو گالی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مردہ دوسرے سے گالی دلوانا ہے، اور اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لہٰذا نہیں کرتے۔ آگ کی شاخوں سے لٹکنے والے حضرت سیدنا امام احمد جعفری مکبی شافعی علیہ رحمۃ اللہ کب یہ نقل کرتے ہیں، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھا جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی الذین یشقون آباءہم و امہاتہم فی الدنیا، یعنی یہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ بارش کے قطروں جتنے انگارے۔ منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ قبر پسلیاں توڑ دیتی ہیں۔ منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دہاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان نور الرحمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس، اور نمبر 3 برا ادنی وضع بنانے والی عورت۔